کرتے تھے اور آٹے کے خدا بنا لیتے تھے. سفر میں جب جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوندھ کر کے اس کا خدا بنا لیتے. ہواؤں کا خدا الگ تھا, پانی کا خدا الگ تھا, جنگلوں کا خدا الگ تھا, فتح دلانے والا الگ تھا, شکست دلانے والا الگ تھا. سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے. وہ صاحب کہتے یا رسول اللہ سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے, اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے, کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے, کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے. آتے کہتے بنے تو وہ صاحب کہتے زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے. آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کا اتنا شکر بجا لاؤ میرے زندگی کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا, تمیز دیا, اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے, اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے, اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے. ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے وہ کام سے ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے, خدا ہمیں بناتا. ہم خدا کے چڑھاوے کہتے ہیں لڈو پوری نہیں کھلاتے, ہم بھوکے ہو تو میرا خدا کھلاتا. رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے, جب چاہے ہمیں چلاتا ہے, جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے, جب تک چاہے وہ موت عطا کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ساری باتیں تبلیغ کے لیے وجود دے رہا ہے. گرو کرو, فخر کرو, پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک شائستہ قوم میں پیدا فرمایا. اب میں کچھ جملے بولوں تو ظاہر سی بات ہے پھیل بھی جاتے ہیں, لوگوں کو برے بھی لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ساتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پاکیزہ رکھا. تمہیں گوبر کھانے والی قوم نہیں بنایا. نہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا, کلوا من الطیبات, جو پاک ہے حلال ہے وہی کھاؤ. دودھ پیو, پیشاب مت پیو, ایک ہی جانور ہے. پاکیزہ چیزوں کو, حلال چیزوں کو کھاؤ. اللہ نے سینس دیا ہے, اخلاق دیا ہے. فخر کرو. ہو سکتا ہے کسی اور کو کوئی جملہ ادھر ادھر لگے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتاؤ خون پیتے ہو؟ خون نہیں پیتے. اس لیے جب حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک بنایا, ناپاک بنایا. ہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال بنایا, میرے آقا نے فرمایا دودھ میں شفا پیو, لیکن جو غلاظت نکلتی ہے پیشاب اس میں شفا نہیں. آپ کو روکا گیا, منع کیا گیا, تو آپ اپنے آپ کو ہر ناپاکی سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. آج دیکھیں آپ کو یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں, تمہارا وہ منصب نہیں ہے جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد کا. ارے تو شاہین ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم محمد خیر امت بنا کر کے بھیجے گئے. نشہ کے اڈے پر آپ دن گزارنا یہ تمہارے اخلاق نہیں ہو سکتے. اللہ نے تمہیں نشہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. جب پیشاب نہیں پیتے تو نشہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے. آج دونوں بھی بیچی جا رہی ہے, مارکیٹنگ دونوں کی ہو رہی ہے. ڈرگس کو بھی خوب پھیلایا گیا ہے اور پیشاب اور منہ کو بھی پھیلایا گیا ہے. دونوں چیزوں کو آپ ایک نظر کرتے تو حرام ہے تو حرام ہے. اللہ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے. اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ناجائز اور حرام چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ سکتی. اب آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں, پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے نہیں.
یہ ایمان اور اسلام کی علامتیں بتا رہا ہوں، فخر کرو، پراؤڈ بھی کرو، اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو کبھی مجبور سوچ کے بھی نہیں، اس خدا کی عبادت کرتے ہو جو مجبور نہیں ہے، وہ ہر شے کی طاقت رکھنے والا مالک مختار پروردگار۔ اور جانتے ہو، ہم جب پیدا ہوئے کبھی ہم کو عقیدہ دیا گیا، گھر میں پیدا ہوئے تھے، کسی مولوی صاحب یا مولوی صاحب نے کان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ جوڑ سے بولو۔ ہاں، یہی کلمہ سب سے پہلے کان میں آیا، سب سے پہلے کان میں یہی آیا، اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کسی آئرے گہرے کتو گھیرے کو بڑا کبھی نہیں ماننا، کوئی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا، تھوڑے دنوں کے بعد سڑا ہوگا، بڑا اسے بن رہا ہے۔ اور پیدا ہونے کے وقت بھی پھر جب مر گئے ہم، زندگی میں تو ہر نماز میں سنتے رہے، ہر مسجد میں سنتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن مرے ہمیں لہلا دھلا کر کے، کفنا کر کے، جنازہ لا کر رکھ دیا گیا، امام میت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھایا، پھر کیا کہا؟ دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی، دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی یہ کہتے تھے بھیجا جا رہا ہے، تو آیا تھا دنیا میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جا رہا ہے دنیا سے یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بیچ والی زندگی میں کبھی شیطان کو بڑا نہیں سمجھنا، کبھی شیطان کی طاقتوں پر اپنا دل نہیں دے بیٹھنا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نے اس لیے ایک عقیدہ کیا، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دو صفتیں اللہ نے بیان کیا، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ وہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اللہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ تھا نہیں، اللہ بڑا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، یہی عقیدہ ہے۔ حی اور قیوم کا مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا۔ اے مسلمانوں، یہ ساری تبلیغ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، وہ لوگ ایسا راستہ اختیار کیے تھے کہ اس طرف کفار مشرکین آپ کا پیچھا کر کے آپ کو نہ ڈھونڈ سکے، آج بہت بڑے 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، راہ میں اندر چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری ہجرت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ راہ میں آرام کر رہے، لیکن اس وقت کفار و مشرکین پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے راہ تک پہنچ گئے، ادھر کام چلو نہیں، راہ تک پہنچ بھی گئے۔ اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو مشرکین کو اللہ کے رسول بھی دکھ جاتے، ابوبکر صدیق بھی دکھ جاتے، وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت اللہ کے ابوبکر کے سینے میں تھوڑا خوف آ گیا، کیا بچا ہوگا، یہ پورا جتھا آ گیا ہے معاویہ کرنے والوں کا، گرو گھنٹا، یہ سارے آ گئے، اب کیا ہوگا؟ سنو، صدیق اکبر کو رسول اللہ نے جو اس رات میں یا اس دن میں کلمہ کہا تھا، جملہ کہا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر نازل کیا، اور آج میں آپ کو اس میدان سے وہی جملہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ اتنا پاورفل جملہ ہے، اتنا پاورفل جملہ ہے، جس دن بھی یہ جملہ یاد کریں گے ہزاروں دنوں کے ایک دن موت ہو جائے۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ فرمایا تھا، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ، گھبرا مت، اللہ۔ یہی عقیدہ پر میں دینے آیا ہوں۔ دنیا آپ کو بار بار ٹون مارتی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ بگڑے ہوئے لوگ، ان کا صحیح ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی ٹائم نہیں، یہ مال میں کم ہے، ایجوکیشن میں کم ہے، اخلاق میں گرے، سب کچھ ہے، لیکن ایک خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے۔
مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. اب توجہ, عقیدہ, عقیدہ, یہ عقیدہ میں آپ کو اسی لیے بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ دور ایسا ہے کہ جب آدمی نروس فیل کر رہا ہے کہ میرا کون ہے, کیا ہوگا, فیوچر کیا ہوگا, اب کے حالات ایسے, بگڑ کے حالات میں فلاں کر کے مارا جا رہا ہے, ڈبایا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے. یہ نئے نہیں ہے میرے عزیزوں, یہ حالات نئے نہیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اس قوم کو جو چاقو جھوٹ دے کر کے ڈراتا ہے, یہ بچے ہو سکتا ہے بات یاد نہیں ہو, ایسا کوئی بھی کیڑا تمہیں ڈرائے تو یہ یاد رکھنا رب اپنے گھر میں 1400 سال سے کربلا سن کے آیا ہے. اس قوم پر بار بار ہراتا ہے, لیکن عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, عقیدہ یہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اور قرآن اللہ فرماتا ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ظالم کے عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے, اسے ڈھیل دیا ہوا, اسے ڈھیل دیا ہوا چند دنوں تک کے لیے تاکہ سب کی نگاہیں پھر اس کو دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے. آپ نہ گھبراؤ, آپ پریشان نہ رہو, عقیدہ وحدانیت یہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھنا. اور یہی یقین جب میں دہراتا ہوں تو پھر مجھے پکڑا جاتا ہے. میں گھبراؤں مسلمانوں کی خدا کی شان باقی, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن. بس توجہ, توجہ, تقریر پوری, بہت ساری اچھی باتیں کرتے ہیں, عقیدہ بھی پورا, اخلاق بھی, لیکن کچھ لوگ وہ نہیں سنتے. بہت سارے لوگ صرف ویڈیو سننے آتے ہیں کہ بیٹی یہ پوری تقریر میں یہ تو نہیں بول رہا کچھ دیر کی خاموشی. اسی کے لیے میرے عزیزوں, آپ کو میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے پھر وہ کوئی بھی میدان جو خوف تمہارے دل سے نکل جاتا ہے, ڈر تمہارے دل سے نکل جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا دو خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے, اللہ کا خوف اور دنیا کا خوف دونوں ایک دل میں نہیں آ سکتے. اگر اللہ کا خوف ہے تو دنیا سے نہیں رہے گا, اور دنیا کا خوف ہے تو پھر اللہ سے نہیں رہتا. یہ دو خوف ایک دل میں نہیں آئیں گے. آج یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ کہ کس سے ڈرنا ہے, اس سے ڈرو جو سزا و جزا کا مالک ہے, جو ہمارے اعمال کی پوچھ کرنے والا ہے. ان سے کیا ڈرے جو ہماری چائے پانی کے بھی خرچے نہیں دینے والے. ان سے کیا ڈرنا جو بیمار ہو جائے تمہیں صحیح کرنے کی طاقت نہیں. اسی لیے آپ کو میں بتاتا ہوں جو جوتیاں چاٹتے ہوئے رہتے بچارے, سارا بھر کسی کی اٹھاتے ہوئے رہ گئے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کی جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں حاتم اصم بہت بڑے بزرگ ہیں, خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ حضور کوئی حاجت تو بتائیے, بادشاہ وقت دے رہا ہے, اپنے وقت کا سلطان دے رہا ہے, اللہ کے ولی سے کوئی حاجت تو بتاؤ. حاتم اصم نے کہا ہاں ہے, دو حاجتیں میری, کرے گے پکا. کہا حضور پکا کر رہا ہوں, دو پکا کر لگا کہ آپ کی حاجت پوری کروں. انہوں نے کہا حاتم اصم نے کہا ایک چٹھی پر لکھ کر کے دے دو, میں 100 سال تک مار نہیں سکتا, 100 سال تک میں مار نہیں سکتا, یہ گارنٹی مجھے چاہیے. خلیفہ نے کہا حضور میں تو ایک چٹھی نہیں دے سکتا, میں 100 سال کی جواب ایک چٹھی نہیں دے سکتا. تو حاتم اصم نے کہا اچھا وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے, ایک کام کرو, میں جتنے سال بھی جینے والا ہوں میرا سارا رزق مجھے ایک ہی دن دے دو, ایک ہی دن مجھے
اتنے سارے دینے والے کتنا رزق آتا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا. تو ہاتھی نے اصل میں کہا ارے نادان، تیرے ہاتھ میں نہ زندگی بڑی کرنے کی طاقت ہے نہ میرے رزق کی طاقت ہے، پھر پوچھتا تجھے کہ حاجت کیا ہے؟ میری حاجت اس سے ہے جس سے میں کہوں تو وہ زندگیاں تبدیل کر دے، جس سے میں کہوں تو رزق کے دروازے کھول دے. اسی لیے میرے عزیزوں آج کی رات کی عقیدہ لے کر کے جاؤ، عقیدہ لے کر کے جاؤ. اس سے آنکھ لگا کر بیٹھنے کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اپنی حاجتیں نہ کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے رسول، اگر میرے بارے میں بندے پوچھیں، آپ کی امت میرے بارے میں مجھ سے پوچھے کہ خدا کہاں ہے، تو ان سے کہنے میں بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم پکارو گے، اللہ فرماتا ہے اس کو پتا ہے قرآن میں جواب دوں گا. آج کی رات میں اللہ کو پکارا، آج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ کوئی بھی ہماری طاقتیں واپس دے دے مولا، عزتیں اور وقار ہماری جو جھک گئی ہے وہ واپس عطا کر دے. مانگے کچھ نہیں. اسی لیے سنا ہے کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اے بندے آنے والے، اللہ کے پاس بے حساب خزانے ہیں اور عطا کرنے کے لیے بھی ہے. اگر تیرے پاس وقت ہے تو مانگنے کے لیے بھی تو بیٹھ جا. یہاں پہ مانگنے والا ہی نہیں، ہم تو مانگنے کرتے ہیں، ہم تو سارے نہیں. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو عقیدے توحید کی طرف لانا چاہتا ہوں. اللہ ہے، ایک ہے، طاقت والا ہے، سب سے بڑا ہے. جس قوم کا یہ عقیدہ ہے وہ ڈرتی کیوں ہے؟ وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ کے بارے میں یقین رکھتے ہو اللہ سچا ہے؟ تمہارا نبی سچا ہے؟ قرآن سچی ہے؟ قرآن سچا ہے؟ تمہارا دین اسلام سچا ہے؟ اللہ سچا، نبی سچا، قرآن سچا، دین سچا. جس کے پاس اتنا سب کچھ سچا، پھر وہ ڈر ڈر کر کے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر دیجیے، سر اٹھا کر دیجیے. تمہارا رشتہ کسی چور قوم سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ کسی آتنکواد سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ اس محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کائنات میں امن کو پھیلایا، فساد کو ختم کیا. اسی لیے میرے اس کو پہلے تم اپنے ایمان کی مکمل کرو، دین پاورفل بنا، پھر دیکھنا خوف کا نکل جائے گا، ہر چیز سیدھے اس راستے پر آ جائے. قرآن میں کیا فرماتا ہے فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي علیکم. ان سے مت ڈرو، اللہ فرماتا ہے ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. کس سے مت ڈرو؟ ارے کتوں سے مت ڈرو. جان راجو بھائی کی ہے نا ہماری زبان جائے چائے پیے تو نہیں لوگ کے پاس جائے دی جب جائے پھول لگا ہوا ہے.